اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا رہا ہی ہے، ہمیشہ حیات طیبہ میں درگزر فرماتے رہے، معاف کرتے رہے، سوائے اس کے کہ کبھی پوری مسلمان معاشرے کو ہی نقصان ہونے کا خطرہ ہوا تو وہ تو ہوئی بات، وگرنہ معافی ہوتی رہی ہے۔ یہ پہلا اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا نمونہ ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خیانت کی اور جن لوگوں نے خدا کی راہ کو بھلا دیا۔ نقض عہد ہے، وعدے کا توڑنا ہے۔ دوسرا نمونہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، یہ جو آیات ہیں یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے یہ کئی مرتبہ گزر چکی ہیں۔ سورہ نساء میں بھی اس قسم کی آیات تھیں، آل عمران میں بھی تھیں، سورہ بقرہ میں بھی تھیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ، یہ دوسرا نمونہ آیا ہے اب جس قوم نے وعدہ توڑا، قالو جو کہتے ہیں انا نصارا، جن کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں عیسائی، ہم ہیں نصارا، یہ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں۔ دیکھیے انداز بیان کتنا محتاط ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں، بلکہ کہا ہے جو یہ کہتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نصرانی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اخذنا میثاقہم، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نصرانی ہے نا، ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا۔ تینوں قوموں کے وعدے ہو گئے۔ پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے نا، واثقکم بہ، اس وعدے کو پورا کرنا، اس میثاق کو، کہیں ایسے نہ ہو اسے بھول جاؤ۔ پھر یہودیوں کا ذکر کیا کہ وہ اپنے میثاق کو بھولے، ہم نے لعنت کی اور ان کے دل سے آ کر دیے۔ اب تیسری چیز عیسائی آ گئے کہ عیسائیوں سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، دیکھو وہ بھولیں اور ان کا کیا تباہی ہوئی ہے، ایسے نہ ہو کہ تم بھول جاؤ۔ پھر سے ان آیات کو ذرا دیکھیں گے، سورہ مائدہ کی اللہ تعالی نے سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا اور فرمایا ہے 7ویں آیت میں کہ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی اور پکا عہد جو خدا کے ساتھ تم نے باندھا تھا اس کو یاد کرنا۔ اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ اللہ ہم آپ کی سنتے ہیں اور مانتے ہیں، دیکھو اس عہد کو پورا کرنا، اس وعدے کو پورا کرنا، اسلام سے نہیں ہٹنا۔ اور یہودیوں کے ساتھ پھر یہی چیز اللہ تعالیٰ نے 12ویں آیت میں کر دی، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے پکا وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ اور یہی چیز یہاں پر 14ویں آیت میں عیسائیوں کے متعلق آ گئی کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ نصرانی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے کیا کیا تھا؟ لے لیا تھا ان سے پکا عہد، ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد، ان کا عہد جو ان کا وعدہ تھا۔ فَنَسُوا، پس بھول گئے، حظًّا بڑا حصہ، مما ذکروا بہ، بھول گئے فائدہ اٹھانا، مما ذکروا بہ، اس نصیحت سے جو ہم نے ان کو کی تھی، فائدہ اٹھانا بھول گئے۔ نصرانی بھی بھول گئے، یہودی بھی بھول گئے، اور تم نہ بھولنا۔ اور آج اگر بات ہو تو پھر کیا ہو کہ یہ امت بھی بھول گئی، ان لوگوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اللہ سے عہد و پیمان تھا کہ خدایا تیری شریعت پر عمل کریں گے، وہ عہد و پیمان سب ختم ہو گئے۔ اور عملی زندگی مسلمانوں کی کسی چیز میں دیکھ لو، اللہ نے کہا تھا نماز قائم کرو، مسلمانوں کی آبادیاں 5% نمازی نہیں رہے، 5% بھی نماز نہیں پڑھتے مستقل ریگولر جو نمازی ہیں۔ جمعے میں آخر کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اسی محلے اسی جگہ کہیں ہوتے ہیں نا، کوئی ٹرینیں تھوڑی چلتی ہیں اسپیشل جمعے کے لیے، وہیں کے ہوتے ہیں، اور جمعے میں مسجد تنگ پڑ جاتی ہے، اور عام دنوں میں 2 صفیں 3 صفیں، اور جمعے کے دن 20 صفیں ہو جاتی ہیں، تو آخر آتے کہاں سے ہیں لوگ؟ وہ وہیں سے آتے ہیں، کہیں اور سے تو نہیں ہوتے۔ اب جو نظر آنے لگے ہیں مسلمان مسجدوں میں زیادہ، یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بنیادی طور پر مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں، کہ نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، وجہ یہ کہ آبادیاں بڑھ گئی ہیں۔ پہلے آبادی ہوتی تھی 1 لاکھ کی، اس کا 1% مسجد میں آتا تھا، اب آبادی ہو گئی 10 لاکھ کی، تو مسجد تو ویسے ہی ہے،
تو 10 لاکھ میں سے 1% آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی واقعی بڑا اسلام کو ترقی، ماشاءاللہ اب تو نوجوان نظر آتے ہیں. یہ آج سے 50 برس پہلے بھی وہ نوجوان ہی آتے تھے، اب بڈھے ہو گئے. لیکن وہ اپنی اصل آبادی کے اعتبار سے 1%، 2% ہوا کرتے تھے، اب بھی 1-2% ہوتے ہیں، اب کون سا زیادہ ہوتے ہیں. اس بات کو نہیں سمجھتے، خوش ہیں کہ جی بہت، اور نمازی تو ہو بھی جائیں پھر انسان کتنے رہتے ہیں، وہ اس سے بھی کم. اور اللہ نے کہا تھا زکوٰۃ دینا یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، اور اللہ نے فرمایا بھلا دیا انہوں نے ہم نے جس چیز کی نصیحت کی تھی. اس امت کو دیکھ لو کیسے بھول گئے زکوٰۃ کا دینا اور یہ چیزیں، اور زکوٰۃ دینی اور اس میں پھر ذاتی چیزوں کی رعایت. یہ پتہ ہے کہ فلاں رشتہ دار زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہے اور فلاں کم مستحق ہے، لیکن کم والے سے چونکہ اپنا کام زیادہ پڑتا ہے نا، اس لہذا اسے دے دو کہ اس سے تو کل کام آنا ہے. وہ جو غریب ہے وہ تو اتنی دور کا رشتہ دار، اس کا کیا ہے، وہ تو کون سا کام اس نے آنا ہے. تو یہ زکوٰۃ اللہ کے لیے تھوڑی ہی دی ہے، یہ تو اپنے لیے کام ہوا نا. شیخ سعدی ایک دعوت میں چلے گئے تھے رحمت اللہ علیہ، اور وہ جو دربان اور سب لوگ کھڑے تھے ان کا باہر نکالو، پتہ نہیں یہ کون آ گیا ہے فقیر. وہ گھر آئے اچھے کپڑے پہن کے چلے گئے. ایسے قصہ مشہور ہے. تو وہ سب نے دیکھا، بڑی آؤ بھگت کی کہ اوہ بہت بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں. تو جب کھانا شروع ہوا تو کھانا لے کے انہوں نے کپڑوں پہ ڈالنا شروع کر دیا. کسی نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو پہلے بھی کھانا ہی آیا تھا، لیکن مجھے پتا چلا تم لباس کو کھلاتے ہو، انسانوں کو نہیں کھلاتے. یہی حالت ہے نا کہ زکوٰۃ دینی ہے، مگر وہاں جہاں پر ذاتی مفادات کا زیادہ احساس، خیال، اعتبار ہے، وہاں پہ یہ چیزیں. محلے میں 10 آدمی ہیں اور ان پہ قرضہ ہے، وہ ادا نہیں کرنا. اور مولوی صاحب اگر عمرے پہ جانے کے لیے راضی ہوں تو حضرت چلیں عمرے پہ چلتے ہیں، کیونکہ ممبر پر بیٹھ کے پھر تعریف ہوگی نا کہ خان صاحب ماشاءاللہ بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سال ہمیں عمرہ بھی کرا دیا. اور خان صاحب نے جو عمرہ کرایا اس وجہ سے نہیں کہ حضرت آپ کو اللہ کے گھر کی زیارت ہو، وہ اس وجہ سے کہ اپنے نفس کی پیچھے مکر چھپا ہوا ہے. یہ ہے، یہی چیز عیسائیوں میں. اللہ نے فرمایا پیسے کو خرچ کرو زکوٰۃ کے علاوہ بھی. کتنے ہی مسلمانوں کے کام ہیں جو تمہیں نظر آتے ہیں، ان میں پیسہ خرچ نہیں کرتے. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی الارمنگ سچویشن ہے کہ یہاں ادارے کیوں نہیں بنے اب تک، اور یہاں کیا کام کر رہے ہیں. یہ مسلمان آگے کس چیز پر کھڑے ہوں گے اور ان کی بنیاد کیا بنے گی. یہ چھوٹی نسل جو پروان چڑھ رہی ہے نا، یہ بڑے ہو کے کیا پڑھیں گے اور کہاں سے اسلام کی تعلیم اور تبلیغ آئے گی. یا تو آپ لوگوں کا کوئی کانٹریکٹ ایسا بھی سائن ہو گیا اللہ تعالیٰ سے کہ 400 سال زندہ رہنا ہے. جانا تو ہے کہ نہیں دنیا سے، امریکہ سے نہیں کہہ رہا، جانا ہے اس کا خیال. تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں ہوگا یہ کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے. ہندوستان میں مسلمانوں نے یہ غفلت کی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے قرآن کا، اور شاہ صاحب نے ایک جگہ جائزہ لیا ہے بڑا مختصر سا، اور فرمایا ہے کہ اتنے 100 برس سے ہندوستان میں فارسی ہے اور درجن سے کم ترجمے، اس سے زیادہ ترجمے قرآن پاک کے نہیں ہوئے. ہندو جن کا سرے سے تسلطی زبانوں پر اور ان چیزوں پر تھا اور سب طرف کام ان کے تھے، اور زبان فارسی ہندو جو لکھتے تھے پڑھتے تھے، کیا کہنے صاحب، اب تک اس کے نمونے ملتے ہیں. فارسی میں انہیں تعلیم نہیں دی اور عربی انہوں نے نہیں سیکھی، کیونکہ حکومت میں کام کرنا تھا نا. تو ہندو تو ہمیشہ سے وہ اس میں رہے ہیں کہ جو حکومت کی چیز ہے اس پہ چلتے رہو، جو حکومت کی زبان ہے اس پہ چلتے رہو. انگریز آئے تو بہترین انگریزی ہندوؤں نے سیکھی. اس سے پہلے فارسی میں وہ بہت اچھے تھے کیونکہ مغل سارے فارسی جانتے تھے. تو انہوں نے عربی پڑھ کے کیا کرنا تھا؟ پڑھی ہے ہندوؤں نے عربی بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر. فارسی انہوں نے سیکھی، اور فارسی میں تبلیغ ہوتی دین کی، ہندوؤں تک پہنچتی، ان چیزوں کو تو ہوا نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ دین کا صحیح پیغام ان تک پہنچایا نہیں کیا. جو چیزیں پہنچی انہوں نے بھی سن کے اڑا دی.
اور انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں وہ چھوٹ جائیں گے، لیکن مطلب یہ کہ مسلمانوں نے اپنا فریضہ ادا کرنے میں کوتاہی کی، یہی فریضہ یہاں اب ادا نہیں کر رہے. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ یہ بچے آگے بڑے ہو جائیں گے، نسل بدل جائے گی، یہ ساری اردو اور یہ تشریحات کہیں رہ جائیں گی. انہوں نے کہنا ہے ہم مسجد جاتے ہیں، ہمیں کوئی کمیونیکیٹ کر نہیں سکتا، وہاں اردو میں بات ہوتی ہے، ہم اردو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو اردو والے ہیں انہوں نے انگلش سیکھنی نہیں ہے. یہ چیزیں، یہ گیپ آخر نکلے گا کب؟ اور یہ جو ٹرین لیٹ ہو رہی ہے، یہ لیٹ کب نکالیں گے اس کے ڈرائیور؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، لیکن نہیں سوچتے. نسو حظا مما ذکروا، اللہ نے فرمایا بڑا حصہ ان لوگوں نے بھلا دیا اس چیز کا جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، عیسائیوں نے بھی اور یہودیوں نے بھی، اور اب اس دور میں مسلمان اس کا بن گئے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ڈال دیا ہے ان کے درمیان عیسائیوں کے العداوہ دشمنی ایک، والبغضاء اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا خدا نے ڈال دی، ان میں کینہ ایک دوسرے کے خلاف رکھتی ہے. اب نہ عیسائی رہے اور نہ وہ بغض اور کینے والی باتیں رہی. اب تو نام کے عیسائی رہ گئے نا. جب حقیقت میں عیسائی اپنے مذہب پر قائم تھے تو لڑتے بھی تھے اور یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں. کون ہے جسے یاد نہیں کہ فرانس والوں نے جرمنی کے ساتھ کیا کیا، اور فرانس والوں نے اٹلی کے ساتھ کیا کیا، اسپین والوں کے ساتھ کیا کیا، اور برٹشرز جو تھے انہوں نے اٹالینز کے ساتھ کیا کیا، اور یہ کیسی کیسی لڑائیاں اور جنگیں ہوتی تھیں. جب وہ عیسائی تھے تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ سب چیزیں ان میں تھیں. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ رہیں گی ان کی آپس کی جنگیں اور آپس کا کینہ، نفرت کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں نہیں رہا؟ اس کا جواب ایک تو یہ دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں اب بھی ہے، دلوں کے اندر تو ہے، معاشی فائدہ ایک سے ایک کاٹ کے حاصل کرنا چاہتا ہے، سب چاہتا ہے میرا ملک ترقی پہ رہے، معیشت ہماری مضبوط رہے، لیکن وہ ظاہر اس لیے نہیں کرتے کہ اب انہیں ایک ٹارگٹ مل گیا ہے اسلام، اس کے خلاف سارے جمع ہو گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ الی یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان یہ چیزیں رکھے گا، ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے قیامت تک کے لیے. جب یہ عیسائی ہوں گے اصل مذہب پر قائم رہیں گے تو مذہب رہا ہی نہیں. اب تو سارے کے سارے وہ ہو گئے تقریباً ان کے حکمران بھی اور رعایا بھی، بڑا حصہ ان کا دین سے بیزار ہو گیا. عیسائیت کی خود چیزیں انہیں یاد نہیں رہی، پتہ نہیں. اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم ان کے درمیان بغاوت اور عداوت اور بغضاء، کینہ یہ رکھیں گے، یہ ہے، اب بھی ہے، لیکن قیامت کے قرب میں چونکہ حالات سب کے ہی بدل گئے تو یہ چیز اب بدل رہی ہے. مسلمان جنہیں اللہ کی عبادت اور یہ چیزیں کرنی تھیں وہ بدل گئے، انبیاء علیہ السلام کی جو اطاعت تھی وہ بدل گئی. اسی طرح پورا معاشرہ ہی تبدیل ہو گیا. یہ چیز بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہوئی اور اس پہ ظاہر کا اثر ہے. کسی دن یہ پردہ اتر جائے گا اور پھر یہی دشمنیاں ان کے آپس میں قائم ہو جائیں گی. 1940 45 50 تک تو رہی ہیں، دوسری جنگ عظیم تک، ابھی ان دنوں میں نہیں نظر آ رہی نا. پھر کبھی ہوا تو پھر لڑ پڑیں گے ایسے. ابھی تو ایک اور چیز مل گئی اور وہ پالیسی یہ تھی کہ آئندہ سے جنگیں جتنی بھی ہوں یہ ساری ایشیا اور ادھر کے ممالک میں اور یورپ نہ لڑے. یہ پالیسی چل پڑی اور پھر ہندوستان ٹکڑے ہوا اور پھر اس کے بعد اور کیا کیا کچھ ہوا یہ سب جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں. خیر ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا، یہ بھی ایسے ہی ہے. لیکن اللہ نے جو کہا ہے کہ ان کے درمیان کینہ اور عداوت رہے گی قیامت تک، اسی کا ایک اثر ہے کہ ان میں معاشرتی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. والدین کو اولاد کا پتہ نہیں ہے، اولاد کو والدین کا پتہ نہیں ہے. پرسنٹیج کے حساب سے آپ لگائیں تو یہودی اور عیسائی جو گھرانے ہیں وہ کم منظم ہیں بنسبت مسلمانوں کے، کہ مسلمانوں میں اس ٹوٹ پھوٹ کے باوجود معاشرے میں ابھی بھی والدین، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، یہ رشتوں کا تقدس، یہ چیزیں ہیں کسی حد تک قائم ہیں.
اور یہاں کا معاشرہ اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی نہیں اور ماں باپ کو اولاد کی نہیں، اور جو بالغ ہوا 18 سال کا ہوا وہ گھر سے نکل گیا، پھر کچھ پتا نہیں، پرواہ نہیں۔ اور حکومتوں نے، حکمرانوں نے چند ایک وہ چیزیں اپنے ذمے لے لیں جو ان انسانوں میں کامن ہو سکتی تھی۔ معاش تھا، انہوں نے کہا معاش تمہیں ہم دیں گے، نہیں ملتا تو ہم تمہارا اسکالرشپ جاری کر دیں گے۔ گھر کا کرایہ ہے، گھر تم اپنی محنت سے بناؤ، رہو، نہیں تو کرائے پر رہو، کرایہ بھی نہیں دے سکتے، ہم دے دیں گے حکومت سے، تم ماں باپ کے محتاج نہیں ہو۔ اور اس طرح کی چیزیں جو مشترکہ تھیں وہ حکومت نے اپنے ذمے لے لیں، اور معاشرے پورے کو توڑ دیا کہ گھروں کے گھر اجڑ گئے اور کچھ پتہ نہیں ہے کون کس کا بیٹا، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ نسبتاً شریف گھرانے اب بھی ہیں عیسائیوں اور یہودیوں میں، لیکن آپ دیکھیں قوم میں کتنے پرسنٹ ہیں وہ، تو پرسنٹیج کے حساب سے شاید 5% مل جائیں، 10% مل جائیں، 90% اور اتنے 95% سب برباد ہو گئے۔ یہ ان کے آپس کے درمیان بھی عداوت اور کینہ اور یہ چیزیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور عنقریب سوف، یا تو قیامت مراد ہے یا اس دنیا میں، يُنَبِّئُ وہ انہیں خبردار کرے گا، وہ انہیں اطلاع دے گا، ہم ان کو، ان عیسائیوں کو، اللہ تعالیٰ اطلاع دے دے گا عنقریب ان عیسائیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اطلاع کا مطلب ہے جزا دے دے گا، خدا انہیں اعمال کا بدلہ دے گا، بما کانوا یصنعون، جو کچھ کہ یہ لوگ کرتے ہیں خدا انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ عیسائیوں کو کیونکہ وعدہ توڑ دیا، یہودیوں کو انہوں نے وعدہ توڑ دیا، اور تم وعدہ نہ توڑنا، دیکھو تم نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان باندھا ہے۔ یہ تو بات اس وقت کی تھی جب قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور اب کی کیا بات کہیں۔ حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک بچہ آیا اور لوگوں نے کہا بڑا ذہین بچہ ہے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور قرآن پاک خوب یاد ہے۔ حجاج نے کہا پڑھو، اس نے سورت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ افواجا۔ حجاج نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا قرآن ہی پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ پھر پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا کہ تو دیکھے جب اللہ کی فتح اور نصرت آ گئی اور لوگ اسلام سے جوک در جوک نکلنے لگے، خارج ہونے لگے۔ اس نے کہا بچے یہاں یدخلون ہے، اس نے کہا اس زمانے میں تھا، اب تو یخرجون ہی ہے، اب تو نکلتے ہی ہیں۔ اس نے کہا تمہارا ظلم جب سے شروع ہوا ہے نا، لوگوں نے اس دین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ علیہ باللہ بات ایسی ہی ہے کہ اب مسلمان خود ان چیزوں کا شکار ہو گئے ہیں جن کی مذمت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ نے کہا کہ تم ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ اب یہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ہم نے انہیں بھیجا ہے، کتاب والو اب تمہارے پاس آ گئے ہیں، یبین لکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے ہیں، کثیرن بہت سی چیزیں، مما کنتم جو کہ تم لوگ، تخفون من الکتاب چھپاتے تھے کتاب سے، کتاب کی بہت سی چیزیں جو تم چھپاتے تھے نا وہ اسے اب واضح کرتے ہیں۔ تم چھپاتے تھے تعلیمات کو انبیاء علیہ السلام کی کہ کہیں عوام اللہ تک نہ پہنچیں، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ تم نے اجارہ داری قائم رکھی تھی اس پہ، تورات پہ، کہ تمہارے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، انجیل پہ کہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اجارہ داری کہ ہمارے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی تھی اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی آئی۔ شیعہ جو تھے انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ قرآن کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی، تفسیر یا تو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا امام غائب، اور امام غائب جب آئیں گے تو تفسیر کریں گے۔ ان میں جو بدتر تھے انہوں نے کہا کہ قرآن رہا ہی نہیں، حضرت امام غائب جو تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے غار میں، اور جب وہ آئیں گے تو لے آئیں گے، چلو چھٹی ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ قرآن وہ قرآن ہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا تھا، وہ تو امام غائب لے گئے تھے۔
اور وہ اونٹ کی ران کے برابر موٹا تھا، اور 70,000 آیات تھیں اس میں، اور خرافات. جو درجہ ہمارے یہاں صحیح بخاری کا ہے، ہم جن 6 کتابوں کو حدیث کو مانتے ہیں، وہ 4 کتابوں کو مانتے ہیں. کافی اور رسول کافی ان کے ہاں اسی درجے کی کتاب ہے جس درجے کی صحیح بخاری ہمارے یہاں ہے، اور اس میں یہ سب لکھا ہوا مل جائے گا کہ قرآن غائب ہو گیا، لے گئے امام غائب. انہوں نے تو اس طرح چھٹی کرا دی، اور رہ گئے باقی وہ جنہیں کچھ تھوڑی بہت سمجھ آتی تھی. انہوں نے کہا خبردار جو لوگوں میں سے کوئی قرآن پڑھے یا ترجمہ پڑھے یا یہ چیزیں کرے، پڑھو گے تو تم تو گمراہی ہو جاؤ گے، بالکل نہیں پڑھنا. برکت تبرک اور اسے بالکل بند کر کے رکھ دو، اور یہ چیز نہیں، قرآن نہیں پڑھنا. اللہ نے فرمایا اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب جو کتابوں میں تم چیزیں چھپاتے تھے نا، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے واضح کرتے ہیں. اسی مقصد کے لیے فارسی میں ترجمے ہوئے، اسی مقصد کے لیے اردو میں ترجمے ہوئے، اسی مقصد کے لیے تاکہ عوام تک پیغام تو پہنچے، پتہ تو چلے کہ قرآن چیز کیا ہے، قرآن آخر کہتا کیا ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت اور یہ چیزیں کیا ہیں، کچھ تو سامنے آئے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اس کے باوجود درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے. بہت سی چیزیں جو تم چھپاتے رہتے ہو وہ درگزر کرتے ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے واضح کرتے ہیں بہت سی چیزیں، اور تمہاری بہت سی حرکتوں سے درگزر کر جاتے ہیں، اس کو نہیں پوچھتے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، بلا شبہ آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور. وَكِتَابٌ مُبِينٌ، ایک نور اللہ نے دے دیا اور ایک کتاب مبین اللہ نے دے دی. یہ 2 چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں. نور سے مراد مفسرین کہتے ہیں یا تو قرآن ہی ہے، اور کتاب مبین اس کی مزید تشریح کر دی. اور یہ کئی جگہ ہوتا ہے کہ قرآن ایک لفظ لاتا ہے، اس کے بعد دوسرا لفظ لاتا ہے اس کی مزید تشریح کے لیے. آج بھی آ جائے گی، ابھی ایک آیت آتی ہے وہاں بھی یہ اصول دیکھیے. اور کئی مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ پہنچ کے نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے صاحب، نور کہا ہے، لیکن نور سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کا نور، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر مٹی اور ان چیزوں سے نہیں بنائے گئے بلکہ نور سے بنائے گئے. اب کرے بات کوئی، اگر یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تخلیق نور ہی تھا اور مٹی سے نہیں بنائے گئے تھے، تو یہ تو بشریت سے نکال دینے کی بات ہے، اور اس کی زد ایمان پہ جا کے پڑتی ہے. عالمگیری، شامی، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے ہم اس کے حوالے پہلے دے چکے، یاد ہے نا؟ تشریح اس کی اس موقع پہ کر دی تھی جب سورہ نساء میں یہ آیت آئی تھی. اور اگر یہ کہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت، روشنی، نور ایسی، وہ سب مانتے ہیں. وہ تو کوئی کافر ہی ہو جو انکار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت نہیں ملی، علیہ باللہ. سب کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نور تھے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ دعا مانگتے تھے اللہ سے، اور آپ فرماتے تھے بہت طویل دعا ہے، اس میں آیا ہے کہ اللہ میرے دائیں نور کر دے اور بائیں طرف کو بھی نور کر دے، اور اللہ میرے خون اور میرا گوشت اور میری ہڈیاں یہ سب کی سب چیزیں نور کی کر دے. وجعل لی نورا وعظم لی نورا، اور اللہ اے پروردگار مجھے نور عنایت فرما اور میرے لیے بہت زیادہ روشنی کر دے جو قیامت میں یعنی کہ کام آئے. یہ اس معنی میں نور ہدایت تو سب مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے نکالنا اس کی زد جا کر پڑتی ہے قرآن کریم کی ان آیات پہ جن میں اللہ نے آپ کو بشر کہا ہے. اب یہ کتاب مبین بھی دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا. یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے. پہلی بات اوپر تو بتایا ہے کہ کرتوت کیا کیا ہے، پھر بتایا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے آئے ہیں. 3 چیزیں بتا دیں. یہدی بہ اللہ،
اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. یہ ہی کی ضمیر جو ہے نا قریب ترین چیز کی طرف لوٹائیے تو کیا بنے گی؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ قریب ترین چیز دیکھنی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہے، اور پھر قریب ترین کے بعد اگر وہاں پہ نہ بیٹھتی ہو بات تو پھر دور دیکھیں. تو یہدی بہی، اس کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اللہ. کس چیز کے ساتھ؟ کتاب مبین کے ساتھ. کتاب مبین جو فرمایا ہے قرآن، اس کے ذریعے اللہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. من اتبع، جو پیروی کرنا چاہے، جو ڈھونڈنا چاہے، رضوانہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا چاہے، اللہ اس انسان کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، راہ پر لاتا ہے. کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو کوئی اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے پیروی کرے. سبل السلام، بچاؤ کی راہ دے دیتا ہے. سبیل کی جمع سبل. سبیل کہتے ہیں سبیل اللہ، اللہ کی راہ. تو سبل اس کی جمع سبیل کی. تو اللہ تعالیٰ کئی راہیں دکھاتا ہے. السلام، سلامتی کی راہیں خدا دکھا دیتا ہے اس کو جو خود تلاش کرتا ہے، جس میں طلب ہوتی ہے نا اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے کی، اللہ اسے راہ دکھا دیتا ہے. یہ قرآن کی پہلی بات بیان کی ہے کہ اگر تم میں طلب ہے، تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو ہم راضی رہیں، خوش رہیں، ہم ایک نہیں سبل السلام، سلامتی کی کئی راہیں دکھا دیں گے، لیکن دکھائیں گے اس قرآن کے ذریعے سے. یہ قرآن تمہیں بتائے گا کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ کیا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یہ جو اس میں قید لگائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کا تابع ہوا. ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ جو زندگی کے باقی اعمال بھی اچھے کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی چاہتا ہو، اس کو ہم کئی راہیں دے دیں گے. کس ذریعے سے؟ اس قرآن کتاب مبین کے ذریعے سے. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ راہ دیتا ہے من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کی تلاش کرتا ہے. سبل السلام، اللہ اسے کئی راہیں دکھا دیتا ہے سلامتی کی. اللہ تعالیٰ بچاؤ کی، جہنم سے بچاؤ کی، دنیا میں ذلت سے بچاؤ کی راہیں اسے دکھاتا ہے جس کو طلب ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھو دین طلب پر ملتا ہے. جتنی تڑپ پیدا ہوتی ہے نا آدمی میں کہ خدا کی راہ ملے، تڑپ پیدا ہوتی ہے، دین اس سے ملتا ہے. اور آدمی میں تڑپ نہ ہو اور نہ چاہے حاصل کرنا تو پھر وہ الٹا برتن ہوتا ہے. اور الٹا برتن بحر الکاہل کی تہ میں بھی رکھ دینا، الٹا ہو، پانی نہیں اس میں جاتا. ساون اور بھادوں کی بارشیں برستی ہیں، لیکن اپنا برتن جس نے الٹا کیا ہوا ہو نا، اس کے اوپر سے پانی سارا گزر جاتا ہے، برتن کے اندر پانی نہیں بھرتا. یہ آدمی کی اپنی طلب نہ ہو، اور طلب ہو اور پھر قدر نہ ہو، اللہ پھر ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ پھر ایسے راستے ختم کر دیا کرتا ہے. یہ کئی مرتبہ ہوا ہے. یہ مسلمانوں کی پچھلی تاریخ دیکھ لیں، 200 سال کی. اللہ کے کیسے اچھے اچھے بندے تھے، اس قرآن کی طرف دعوت دیتے رہے، اس قرآن کی طرف بلاتے رہے امت کو کہ آؤ خدا کی کتاب پڑھو، اس کو کہیں پڑھ لو، اس سے ہدایت حاصل کر لو. لوگوں نے حاصل نہیں کی، نتیجہ وہ سب کے سامنے. اللہ نے فرمایا قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے. اس لیے قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے، اس کے مواقع جتنے ملتے رہیں غنیمت جاننا چاہیے. اللہ نے یہ جو اب کہا ہے کہ دیکھو ہم ہدایت دیتے ہیں، اللہ جو کوئی ہماری خوشی چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، تو اب اس کے بعد کیا ای میل کر کے بھی لوگوں کو بھیجیں سب کو؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ ای میل کرے لوگوں کو کہ دیکھو یہ ہماری کتاب ہے. کہہ دیا ہے اس نے بھئی پڑھیں اس کو، اس سے ہدایت حاصل کریں. ایک وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ انہیں نکالتا ہے من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف، بے اذن ہی، اپنی توفیق سے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کا اس قرآن سے تعلق ہو جائے گا، اللہ اس کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے.
بے اذن ہی اپنے حکم کے ساتھ. بار بار اللہ اپنے حکم کا ذکر فرماتے ہیں. پہلا نام ذکر کیا ہے تو فرمایا کہ یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے. یہاں فرمایا بے اذن ہی ہمارے حکم سے. تو مطلب یہ ہے کہ صرف علم ہی کافی نہیں، ہمارا حکم بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. تمہارا اخلاص، تمہارا تعلق مع اللہ، تمہاری طلب، ہم اس پہ حکم دیں گے کہ اسے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملے، اسے اس قرآن کے ذریعے سے سیدھی راہ ملے، یہ چیزیں ملے. شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز صاحب اور یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی رہے، 60 سال زندگی کے گزار دیے، اور اتنی توفیق نہ ہوئی مسلمانوں کو کہ ان سے جا کے کچھ پڑھ لیتے، کچھ سیکھتے. نجف علی خان ایک آدمی تھا. یہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بھی ہو جایا کرتے ہیں. نجف علی خان کا تو کوئی نام بھی نہیں جانتا. ہم کہتے ہیں برابر اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس پہ. اس نے حضرت سے جا کے کہا، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ سے، کہ حضرت ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کا. حضرت نے اسے ترجمہ پڑھا دیا. وہ اپنے گھر جا کے روز لکھ لیتا تھا. شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لا کے دکھا دیتا تھا کہ حضرت یہ ترجمہ آپ نے فرمایا تھا، یہ لکھ دیا ہے. اور حضرت نے جہاں اصلاح کرنی ہوتی تھی کر دیتے تھے. اب دیکھ لو 200 برس سے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ چھپتا ہے نا. یہ اس ایک آدمی کا کام، ایک آدمی نے اتنا کام کیا. کام سے آدمی بڑے بنتے ہیں. اور ہمارے ہاں الٹی مت چل پڑی ہے. کہتے ہیں پہلے بڑا بن جاؤں پھر کام کر لوں گا. وہ کہتے ہیں پہلے کام کرو پھر بڑا بنا دیں گے تمہیں. یہ کہتا ہے نہیں پہلے بڑا بن جاؤں پھر کام کروں گا. تو اب یہ ہوگا کیا؟ یہ ہے چھوٹے چھوٹے لوگ اتنے بڑے بڑے کام. چھوٹے لوگ اس معنی میں کوئی شہرت نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ بڑے ہی ہوں گے. اللہ کے ہاں تو ان کا بڑا ہی مقام ہوگا. یہ چیز ہے. ایسے ان لوگوں نے کیا ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ خدا کی توفیق سے ہو گیا. چند شاگرد اسے لے گئے کلکتہ چھپوانے کے لیے. چھپ کے آیا، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، بڑے خوش ہوئے ترجمے کو دیکھ کے. ان کی سوانے میں ذکر آتا ہے اس ترجمے کو اللہ نے قبولیت دے دی. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جتنا ہمارا پڑھنا پڑھانا یہاں آنا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اس کا کریڈٹ کہاں جاتا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں گلزار صاحب ہیں ڈیٹرائٹ میں، وہ ہیں ارشد صاحب تھے. ارشد کبھی وہ حیدرآباد کے ہی ہیں. 2-4 آدمی تھے. طلب ہے بس. انہوں نے کہا قرآن پاک شروع کرتے ہیں، سیرت شروع کرتے ہیں، کسی طرح یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے. ہم نے کہا خوب بھئی، اگر اللہ اس کو قبول فرما لے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ حضرات بیٹھے ہوئے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو کوئی اس کا، چاہے فرض کر لیجئے دنیا میں کوئی بھی کریڈٹ نہیں نہ ملتا، تو اللہ کے ہاں اگر قبولیت ہے تو پہلا حق ان لوگوں کا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل میں، اس کی مہربانی میں، اس کی رضا میں اسی طرح کام ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نکالتا ہے کدھر؟ ظلمات، اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے اللہ اس قرآن کے ساتھ باذن ہی، اللہ کی توفیق سے. اسی لیے جب آدمی کو اللہ کی راہ ملے قرآن سے تو اس کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ سینہ کھلتا چلا جاتا ہے اور قرآن سے محبت شروع ہو جاتی ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے فضل فرمانا شروع کر دیا ہے، شکر کرے. اللہ نے اسی لیے کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. تم نے اس آدمی کی حالت پہ غور کیا ہے جس کا سینہ ہم کھول دیں اسلام کے لیے. تو شرح صدر جب شروع ہو جائے نا، اساتذہ ہمارے کہتے تھے کہ قرآن پاک سے محبت شروع ہو جائے اور جی چاہے کہ خدا کی کتاب کو سمجھیں، اسے پڑھیں، اور ندامت ہو کہ عمر کا جو حصہ گزرا افسوس غفلت میں گزرا اور کہاں کھو گئے تھے، کیوں نہیں خدا کی کتاب کو پڑھا. تو کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دروازہ کھل گیا. اب کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہو جائے اور دروازہ بند کر دیں. تو اب دروازہ کھل گیا. اللہ نے فرمایا ہم نکالتے ہیں اندھیروں سے، نور کی طرف لے جاتے ہیں. 2 چیزیں، اور اس کتاب کے ذریعے وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ وہ ہدایت دیتا ہے اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ پر چلاتا ہے.
جو تم سیدھی راہ مانگ رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم ویہدیہم الی صراط مستقیم، ہم ان لوگوں کو لے چلتے ہیں سیدھی راہ پر، یعنی ہم خود ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ پھر جب قرآن میں کھپ جائے اور قرآن پاک میں غرق ہو جائے آدمی اور قرآن میں اچھی طرح سے اس کو سمو لے، پھر وہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس پہ باطل اس کے اندر نہیں گھستا۔ پھر یوں سمجھ لو جیسے اینٹ ہے نا، پانی کو جذب کر لیتی ہے، اور اگر چکنا پتھر ہو جائے وہ پانی کو جذب نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے ایک ٹین گھی کا لے لیجئے اور اسے سمندر میں بھی پھینک دیں تو اس کی سطح پہ تیرتا رہے گا، کیونکہ پانی اس گھی کو جذب نہیں کرتا اور گھی پانی کو جذب نہیں کرتا، وہ دونوں الگ الگ رہیں گے۔ ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی تعلیم کسی انسان کے ساتھ صحیح معنی میں ہو جائے تو پھر باطل اور حق یہ ہو جاتے ہیں آپس میں، یہ اتنا خالص گھی بن جاتا ہے کہ کفر اور شرک اور بدعات حتیٰ کہ مکروہ چیزوں کو اس کا دل قبول نہیں کرتا۔ قرآن آ جاتا ہے نا، قرآن ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ یہدیم الی صراط مستقیم، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کتاب کے 3 فوائد بتا دیے، یہدی بہ اللہ 1 ویخرجہم 2 ویہدیہم 3۔ لیکن شرط کیا ہے؟ طلب شرط ہے، اپنی طلب سب کچھ لے کے آتی ہے پھر وہاں سے۔ بس